अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे साथ इस वक्त अमानत गिशकोरी भाई मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है क्योंकि जब से साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायर हुए हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खामोशी है। अब ये जो खामोशी है ये मानी खेज खामोशी है या फिर इस खामोशी के बाद कोई तूफ़ान उठेगा या ये खामोशी इसी तरह चलती रहेगी, कितना अरसे तक ये खामोशी इसी तरह चलती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक अब अदालतों से निकल कर सियासी जो फोरम्स हैं उनके ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक इंतहाई अहम फ़ैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको सज़ाएं देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अमानत भाई से पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस थे उनकी क्या सूरत हाल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई उम्मीद है या फिर सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है? क्यों अमानत भाई? जी बहुत शुक्रिया वकास भाई। और आप खुद हमें लिफ्ट नहीं करा रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ठंडी थी। काजी फ़ायज़ ईसा का आपने जिक्र किया तो आपने सही कहा। हमारे अपने जो सुप्रीम कोर्ट के भी दोस्त भाई हैं जो यूट्यूब भी करते हैं तो वो भी आजकल बड़े परेशान हैं कि काजी साहब के जाने के बाद ख़बरें जो हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। तो दूसरा आपने पूछा पीटीआई के केसेस का, मिलिट्री कोर्ट्स का। तो पीटीआई के जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनमें और भी बहुत से ऑडियो लीक्स क्या है और भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केस है वो साने या 9 मई के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल शुरू किया गया था। तो उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को ये इजाज़त दी थी कि वो सज़ाएं सुना सकते हैं। कियानी साहब भी आ गए हैं, उनको वेलकम कहते हैं। एहतशाम कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और अदालती उमूर को गहराई से देखते हैं। तो अमानत भाई पहले आप बात कंप्लीट करें, फिर कियानी साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी, तो बात कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को ये इजाज़त दी थी कि आप जो 85 लोग उनके ज़ेर हिरासत थे, वैसे 103 अफराद थे। 103 में से 20 जो थे उनको अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा कराई थी कि उनके जो जुर्म था वो संगीन नौयत के नहीं थे, उनको रियायत मिल सकती थी, तो उनको मुआफ़ी दे दी गई। उनमें से 83 लोग बचे थे और उनमें 2 बाद में और ऐड किए गए। तो इस तरह 85 कुल अफराद थे जिनके 9 और 10 मई को जिनको गिरफ़्तार किया गया था कि इन्होंने कोर कमांडर समेत जो फ़ौजी तनसीबात थी उन पे हमले किए हैं। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत किया हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फ़ैसला नहीं सुनाएंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देगी। ट्रायल जो है उनका चल रहा था लेकिन हतमी फ़ैसले से रोका हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच चूँकि अब बन चुका है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने इजाज़त दी मिलिट्री कोर्ट्स को। उन्होंने अब सज़ाएँ तमाम अफराद को सुना दी हैं। जो 85 अफराद थे जिनमें इमरान खान के भांजे भी हैं हसन नियाज़ी, तो उनको भी सज़ा सुनाई गई है। तो अब उनके जो केसेस हैं अब वो जेल उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, उसके बाद वो अपीलें कर सकेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मेन जो केस है मिलिट्री कोर्ट्स का वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जनवरी के पहले हफ्ते में केस दोबारा फिक्स होगा। तो एहतशाम कियानी साहब पहले थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो छोटी अदालतें हैं वहाँ पर भी पीटीआई के कोई बड़े केसेस हैं लगे हुए हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए वकास साहब, इस पूरे साल में इमरान खान और पीटीआई के केसेस ही चलते रहे हैं और अभी भी इमरान खान साहब को से मुताल्लिक एक रेफरेंस का फ़ैसला आने जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस जो है उसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी एक्यूज़्ड हैं और उस पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज जो हैं उन्होंने फ़ैसला महफूज कर रखा है। जेल ट्रायल हुआ और अब उस पर फ़ैसला जो है वो 6 जनवरी को होगा। 6 जनवरी के बारे में कहा जा रहा है, ये बहुत अहम तारीख़ है कि इसमें कोई इमरान खान को रिलीफ़ की तवक्को है या कोई सज़ा होने जा रही है? उस पर फ़ैसला तो पहले होना था लेकिन पीर को होना था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोई शायद जो मुज़ाकरात की तरफ मामला आगे चल रहा है उस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा एक
یہ گفتگو یہ ہے، پہلو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں لوپس نہ ہوں، جس کی بنیاد پہ ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ یا سیٹ اسائڈ کر دے، اس کو اسٹرانگ بنیادوں پہ کر کے فیصلہ لکھا جائے گا، اور اس کے بعد تاکہ عمران خان کی جو انکارسریشن ہے وہ طویل ہو سکے۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ وہی ہے جس میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی تھی، یا پھر برطانیہ سے جو 190 ملین پاؤنڈ ملے تھے؟ جی بالکل، برطانیہ سے یہ رقم پاکستان میں منتقل کی گئی تھی۔ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے۔ عمران خان اور ان کے وکلاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے خود یہ رقم پاکستان بھیجی تھی، تو اس لیے یہ حکومت پاکستان کی رقم نہیں تھی، جو کہ برطانوی حکومت کی طرف سے چونکہ نہیں بھیجی گئی، تو اس لیے ملک ریاض اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجتے اپنی لائبلٹی کلیئر کرنے کے لیے، تو یہ ان کی مرضی تھی۔ لیکن نیب کا یہ جو کیس یہ ہے 190 ملین ہے پاؤنڈ ہے، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی وہ بھی بار بار یہی کہتی ہے کہ ہم نے تو اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ جی، کیس یہ ہے نیب کا کہ 190 ملین پاؤنڈز جو تھے، جس میں سے 171 ملین پاؤنڈز پاکستان آئے، باقی وہاں پہ کوئی ٹیکس وغیرہ کاٹ لیا گیا تھا، تو اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ انہوں نے لی، وہاں پہ یونیورسٹی بنی، یونیورسٹی کی کنسٹرکشن، اور اس کے بعد اس میں جو سارا کچھ جو اس میں جو چیزیں ضرورت کی چیزیں وہاں رکھ کے دی گئیں یونیورسٹی کے لیے، وہ سارا جو ہے وہ ملک ریاض نے ہی کیا۔ تو یہ کیس یہ ہے کہ اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ رقم ملک ریاض کو دی گئی، اور اس کے بدلے میں فائدہ یہ لیا گیا کہ القادر ٹرسٹ کی زمین لی گئی اور اس میں یونیورسٹی بنوائی گئی، اور یونیورسٹی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وہاں پہ چند بچے پڑھتے ہیں، اور اس کے ٹرسٹیز جو ہیں وہ عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہیں، اور شاید فرح گوگی ہیں یا تھی۔ تو عمران خان کو کوئی ریلیف کی توقع ہے، امید ہے، یا پھر کہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اب سارے کیسز عمران خان کے خلاف ہی جائیں گے؟ وقاص صاحب، اس سے پہلے مطلب آپ ماضی کو اگر دیکھیں، جس طرح سے الیکشن سے پہلے ان کے خلاف فیصلے آئے، تو میرا خیال ہے اس کیس میں ریلیف کا امکان تو نہیں ہے، سزا ہی ہوگی ان کو، جو بعد میں ہائی کورٹ میں چیلنج ہو تو ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، لیکن ٹرائل کورٹ سے میرا خیال ہے ان کو سزا ہی ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ میکسیمم سزا دی جائے۔ میکسیمم سزا ہوگی۔ سپریم کورٹ میں امانت بھائی جو کیس چلا ہے ملٹری کورٹ سے متعلق، اس میں پی ٹی آئی نے کہیں عدالت میں کنٹیسٹ کیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہ دیں، اور یہ جو فیصلے ہیں، کیسز ہیں، یہ ملٹری کورٹس میں نہ بھجوائیں، کیونکہ کچھ ایسی رپورٹ بھی ہیں کہ وہاں جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے انہوں نے کچھ زیادہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا اور زیادہ مخالفت نہیں کی، ان کی رضامندی سے ایسا لگتا ہے کہ کیسز ملٹری کورٹ کو بھیجے گئے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے بات کی، کیس جب چل رہا تھا سٹارٹ میں تو پی ٹی آئی نے یہ آبجیکشن کیا کہ ملٹری کورٹس ہیں وہ ہیں ہی غیر آئینی، تو ان کو نہیں ہونا چاہیے، ٹرائل وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیس کو لیکن ہر دفعہ پی ٹی آئی کے، کیونکہ اس میں ملزمان تھے 103 سٹارٹ میں، تو ان سے کوئی 4 سے 5 جو نامور وکلاء ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، فیصل صدیقی ہیں، تو اعتزاز احسن ہے، لطیف کھوسہ ہیں، اور سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے بھی اس میں وہ فریق بنے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی ملٹری کورٹس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو جتنے وکلاء تھے ان میں سے زیادہ تر ایڈجرمنٹ لیتے رہے ہیں، التوا مانگ لیتے تھے جب کیس شروع ہوتا تھا، اور اس کے بعد کبھی بینچ پہ اعتراض کر دیا، بینچ کے جو ممبران تھے ججز سے ان پر اعتراض کرتے رہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب سپریم کورٹ میں نے یہ اجازت دی آئینی بینچ نے کہ ملٹری کورٹ سزائیں سنا سکتی ہیں، تو اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ 4-5 وکلاء موجود تھے، لطیف کھوسہ بھی تھے، اعتزاز احسن بھی تھے، فیصل صدیقی، سلمان اکرم راجہ صاحب، اور ان کے مطابق جب ان سے ہم نے پھر بات کی، جب وہ کورٹ سے باہر آئے کہ اب عدالت نے اجازت دے دی ہے ملٹری کورٹس کو، اب وہ ان کو سزائیں سنا دی جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے خاموش رہے کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ اس کو 2 سال ہونے والے ہیں، تو اب ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتنا لمبا ٹرائل چلے، ہمارے جو قیدی تھے وہ فوج کی تحویل میں تھے، ہم ان کو مل ہی نہیں سکتے تھے، ملاقات کے لیے بڑا مشکل ایک ان کا پروسیجر ہے، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ عام جیلوں میں آئیں، سزائیں ہو جائیں ان کو، اور جیل میں منتقل ہو جائیں، وہاں پہ ہم ان کو مل سکیں گے، اور ان کی اپیل اور جو بھی حق ہے آئین کے اندر، جو قانون ان کو حق دیتا ہے اپیل کا، ہائی کورٹ جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں، تو ہم وہاں پہ کیس لڑیں گے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملٹری کورٹ میں تو جا ہی نہیں سکتے،
وہاں پہ ہم اس طرح نہ تو کیس لڑ سکتے ہیں، نہ ہی ٹرائل چل سکتا ہے، تو ان کا یہ موقف تھا، ریلیف وہ سمجھتے ہیں ہمیں ریلیف سمجھ رہے تھے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اب کیا نہیں صاحب، کچھ لوگ بلکہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ بھیجیں گے، کتنا مشکل ہوگا یہ حکومت کے لیے؟ دیکھیے یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک مشکل ٹاسک ہے، اسی لیے ابھی تک عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ کی طرف نہیں جا سکا، اور عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دی تھی کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں اور ملٹری ٹرائل ان کا نہ کیا جائے، یہ آرڈر ہائی کورٹ کر دے۔ تو ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے یہ کہا تھا کہ حکومت سے معلوم کر کے بتا دیں، وزارت دفاع سے معلوم کر کے بتا دیں۔ تو وزارت دفاع کا جواب یہ آیا تھا کہ ابھی ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے، یا اس سے متعلق کوئی پروپوزل یا کوئی چیز ڈاکیومنٹڈ ابھی منسٹری آف ڈیفنس کے پاس نہیں آئی۔ تو جب یہ معاملہ انیشیٹ ہو تو باقاعدہ طور پر وزارت دفاع کو لکھا جانا ہے۔ تو اس پہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا کہ اس کا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے۔ پروسیجر یہ ہے کہ سول جو میجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں پیش کیا جائے، وہاں پہ انیشل سٹیٹمنٹ ہو، اور اگر میجسٹریٹ کی سیٹسفیکشن ہو تو اس کے بعد وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے اس کیس کو ملٹری کورٹ میں۔ لیکن کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اصل انصاف وہ ہوگا کہ جو اس کے منصوبہ ساز ہیں 9 مئی کے، جب ان سے متعلق کارروائی ہو جائے گی۔ تو فیض حمید کو اکیوز اسی پہ کیا ہوا ہے، انکوائری ان پہ چل رہی ہے، اس انکوائری میں اگر کوئی سبسٹنس نظر آتا ہے تو اس کے بعد پھر عمران خان سے متعلق کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بڑے بڑے اگر دیکھے جائیں جو اہم نکات ہیں، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے سال 2025 جو ہے وہ بڑا مشکل ثابت ہوگا، اور اس میں جو کیسز ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا، عمران خان کو سزائیں ملیں گی، تو ریلیف کی توقع، یا پھر جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دباؤ ڈالے گا اور ٹرمپ ادھر ایک فون کرے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا، ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال 6 جنوری کا انتظار ہے، اس سے پہلے حکومت کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ آہستہ 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 آگے چلیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، امانت بھائی، کیانی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔